السلام علیکم جی۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے ایبارشن کے بارے میں کہ اسلام کا ایبارشن کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا ہے، اس کا خلاصہ میں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بیان کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی وہ دو باتیں اس آرٹیکل میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ 120 دن کی مدت ہے، یعنی 4 مہینے، جس کے اندر کسی وجہ سے یعنی کوئی ریزنیبل مسئلہ ہونا چاہیے ہے، کوئی عذر ہونا چاہیے ہے، کوئی مشکل ہونی چاہیے ہے، کوئی مصلحت ہونی چاہیے جس وجہ سے آپ ایبارشن کروا رہے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ 120 دن کے اندر آپ کے دل میں ویسی آیا تو آپ ایبارشن کے لیے چل کھڑے ہوئے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اس وجہ کی تعیین فرد کرے گا کیونکہ یہ وجہ اس سے متعلق ہے۔ تو مثلا مثال کے طور پہ یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کی پیدائش میں کوئی مشکل درپیش ہے، یا آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ پیدائش یا تخلیقی عمل جو ہے وہ درست طریقے سے ہو نہیں سکے گا، یا کوئی اور آپ کی ذاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کو فرد نے کوالیفائی کرنا ہے کہ وہ کسی ریزن کی بنیاد پر، کسی عذر کی بنیاد پر یہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو 120 دن کی مدت ہے جو مقرر کی گئی ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 120 دن کی مدت گزر جانے کے بعد کسی عذر اور کسی وجہ کے ہونے کے باوجود بھی ایبارشن نہیں کروائی جا سکتی۔ کیوں نہیں کروائی جا سکتی؟ اس لیے کہ 120 دن گزر جانے کے بعد جو جنین ہے، جو فیٹس ہے ماں کے پیٹ میں، وہ حیوانی وجود سے انسانی وجود کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور 120 دن کے بعد اگر آپ ایبارشن کرواتے ہیں تو گویا آپ ایک انسان کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور انسان کا خاتمہ در حقیقت قتل کے مترادف ہے، اور مذہب اور دین اور شریعت میں اس کی بہت مذمت ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو 120 دن کے بعد ایبارشن نہیں کروائی جا سکتی۔ یہ 120 دن کیا ہیں اور یہ کہاں سے آ گئے، اور یہ کیسے فیصلہ کیا گیا کہ 120 دن کے اندر ایبارشن کروائی جا سکتی ہے اور اس کے بعد نہیں کروائی جا سکتی؟ دیکھیے، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جس وقت بچے کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے، تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کچھ مراحل سے گزرتی ہے۔ قرآن مجید نے 2 جگہ پہ تفصیل سے ان مرحلوں کو بھی بتایا۔ مثلا ایک جگہ پہ بتایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما۔ یعنی بتایا یہ قرآن مجید نے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک پانی کی بوند کی شکل میں خاص مقام پر محفوظ کر دیا، پھر اس بوند سے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈی پیدا کی، اور پھر ہڈی پہ گوشت چڑھا دیا۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے بتایا کہ بدا خلق الانسان من الطین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، یعنی ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس کا جو حیوانی وجود ہے یہ مکمل ہونے کے بعد ثم سواہ، یعنی اس کے بعد ان میں روح پھونکی گئی، اور یہ جو روح پھونکنا ہے یہ اللہ کی طرف سے گویا اس کو انسانی شخصیت عطا کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب یہ کی گئی تو اس کے بعد اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ پھر شعور اور ادراک اور دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ مراحل ہیں جن سے گزر کر ایک انسان کا حیوانی وجود مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کو انسانی وجود کی شکل دی جاتی ہے۔ تو گویا 120 دن وہ مدت ہے جس مدت کے اندر حیوانی وجود کی تکمیل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ 120 دن سے پہلے ایبارشن کرتے ہیں تو آپ انسان کا قتل نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک جاندار کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور وہ جاندار کا خاتمہ بھی کسی مقصد اور کسی عذر اور کسی ریزن کے تحت ہونا چاہیے، بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریزن ہونا چاہیے۔ تو یہ فرق ہے، یعنی ایک انسان کو مارنا ہے اور ایک انسان بننے سے پہلے ایک جاندار کی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے، وہ بھی کسی عذر کے تحت۔ تو یہ فرق ہے جس کی بنیاد پر ہمارے علماء نے بھی اور غامدی صاحب نے بھی 120 دن کی جو مدت ہے اسی کو ترجیح دی۔ یہی وہ مدت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں بھی بیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ماں کے پیٹ میں تخلیق کے یہ مراحل ہوتے ہیں، اور یہ مرحلے 120 دن میں پورے ہوتے ہیں۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ 120 دن ہی ہیں جس میں انسان کا حیوانی وجود مکمل ہوتا ہے، یعنی 120 دن ہی میں جنس بھی واضح ہوتی ہے، 120 دن ہی میں اعضاء بھی مکمل طور پر نمایاں ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو گویا 120 دن کی مدت جو ہے وہ اس حکمت کے تحت مقرر کی گئی ہے، جو حکمت دین نے بیان کی ہے کہ ان مراحل سے گزر کر انسان بنتا ہے۔ تو 120 دن سے پہلے انسانی وجود یعنی اس کو خدا کی طرف سے شخصیت عطا نہیں کی جاتی، لہٰذا 120 دن کے اندر ایبارشن
کی جا سکتی ہے، اس کے بعد اگر ایبارشن کی جاتی ہے تو یہ انسانیت کا قتل ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی بات آخر میں عرض کر دوں، ایک چیز جو اس حوالے سے ایک رجحان یہ نقطہ نظر غامدی صاحب کا جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ بھی تھا کہ بعض کپلز نے رابطہ کر کے کہا کہ ہم نے بہت پریکاشنری میجرز اپنائے، لیکن اس کے باوجود بچے کی جو پیدائش کے بارے میں اطلاع مل گئی ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے اور ابھی 120 دن نہیں گزرے، ابھی مثلا صرف 60 دن گزرے ہیں، تو کیا ہمیں ایبارشن کرا لینی چاہیے؟ ہمارے سامنے مثلا کوئی ایک عذر بھی ہے کہ ہمارے پہلی 4 بچے ہیں اور ہم 5واں بچہ نہیں چاہ رہے تھے، ہم نے پوری کوشش بھی کی نہ ہو لیکن ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس حوالے سے جو غامدی صاحب کی آراء میرے سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ جب آپ نے پوری کوشش کر لی ہے کہ ایک شخص کو دنیا میں نہیں لانا اور اللہ اس کو پھر بھی لے آیا ہے، تو اب اس معاملے میں آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، یعنی اب اللہ چاہ رہا ہے کہ ایک شخصیت کی تخلیق ہو، اس نے ایک چیز کو پیدا کر دیا ہے۔